گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ آدمی بری موت اور ذلت سے مرتا ہے۔ ایک عورت کے متعلق سنا گیا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اسے چاروں طرف سے کان کھجوروں نے گھیر رکھا تھا۔ اس کے دفن کے بعد اس کے گھر والوں سے تحقیق کی گئی کہ یہ عورت ایسا کیا گناہ کرتی تھی، تو اس کی ماں نے بتایا کہ یہ ٹیلی ویژن دیکھنے کی عادی تھی۔ ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، اس نے ٹی وی بند نہیں کیا، کہا کہ امی جان اذان تو روزانہ ہوتی ہے، یہ گانا پھر سننے کو نہیں ملے گا۔ ایک کبیرہ گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی کمر میں لوہا ٹھوک دے گا، وہ جھک نہ سکے گا، نہ تو وہ جھک سکے گا اور نہ جھک سکے گا، اس کی شکل خنجیر کی کر دی جائے گی۔ ایک کبیرہ گناہ کلام پاک کا پڑھ کر بھلا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کوڑھی بنا کر اٹھائیں گے، حیا اور شرم اس کے یہاں سے ختم ہو جائے گی، ایمان پر خاتمہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، جس کا بوال دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ ایک کبیرہ گناہ گالی دینا ہے، جو بندے گالی گلوچ کرتے ہیں وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کسی مسلمان کا پردہ فاش کرنا، سزا خدا پردہ فاش کرنے والوں کو ذلیل کرتا ہے۔ گناہ اپنے رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے قطع تعلق کرنا، سزا خدا کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ گناہ ٹی وی دیکھنا، سزا یہ ہے کہ پڑھنے کا شوق ختم ہو جائے گا، نگاہ کمزور ہو جائے گی، اچھے عمل سے نفرت اور برے کاموں سے محبت ہو جائے گی، ایسا آدمی رحمت خداوندی سے دور ہو جائے گا۔ گناہ تکبر کرنا، یعنی اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر چھوٹا سمجھنا، سزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے جسم چیٹیوں کی طرح ہوں گے اور خدا ان کو جہنم کا لباس پہنائے گا اور دوزخیوں کے جسم کا نچوڑ پلایا جائے گا۔ گناہ عورتوں کا بغیر پردہ کے باہر جانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایسی عورت جہنم میں چوٹی کے بل الٹی لٹکائی جائے گی، اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتے ہوئے ہوں گے۔ گناہ عورت کا مرد کے ساتھ زبان درازی کرنا، سزا ایسی عورتیں جہنم میں زبان کے بل لٹکائی جائیں گی۔ گناہ عورتوں کا قبرستان یا مزاروں پر جانا، سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرنا حرام اور ظلم عظیم ہے۔ گناہ انسان کا دھوکہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، سامان میں ملاوٹ کرنا، جھوٹے وعدے کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسا انسان ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ گناہ شراب پینا، سزا ایسا آدمی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کو جہنمیوں کا لہو پیپ پلایا جائے گا۔ گناہ گانا بجانا، ناچنا، ڈھول دھماکہ کرنا، سزا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا میں ایسا کام ہونے لگے تو زمین پھٹ کر ایسے لوگوں کو نگل لے گی اور دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں اور بیماریاں ٹوٹ پڑیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرتے رہنے سے آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ کسی کی ایک بالشت بھی زمین ناحق دبانا، سزا قیامت کے دن 7 زمینوں کا تونک بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ گناہ کسی مسلمان بھائی یا غیر مسلم کے بھی 2 پیسے بے ایمانی سے رکھ لینا، سزا اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی۔ گناہ پیشاب کر کے استنجا نہیں کرنا، سزا عذاب قبر ہوتا ہے۔ گناہ عورتوں کا ایسا لباس پہننا کہ لباس کے اندر سے بدن جھلکے، یا کوئی مرد عورت تکبر کا لباس پہنے شان دکھانے کے لیے، ایسے آدمی جہنم میں داخل ہوں گے۔ گناہ کسی پر حسد کرنا یا کسی کی ترقی پر جلنا، سزا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کا ایسا حصہ تیار کر رکھا ہے جس سے روزانہ خود جہنم 700 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ گناہ جو لوگ نیک کام کو دکھانے کی نیت سے کرتے ہیں، سزا جہنم میں ایک گڈھا ہے جس میں ایسے ریاکار ڈالے جائیں گے۔ گناہ ناپ تول میں کمی کرنا، سزا دنیا میں قحط سالی پڑتی ہے۔ گناہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب میری امت مال کی زکوٰۃ روکتی ہے تو ان پر آسمان سے بارش بند کر دی جاتی ہے۔ کسی نامحرم کی طرف نظر کرنا آنکھ کا زنا ہے، گفتگو کرنا زبان کا زنا ہے، کسی کے متعلق دل میں خیال کرنا گناہ کبیرہ ہے،
ताश, जुआ, सट्टा खेलना, लॉटरी लगाना, यह सब बातें शरीयत में नाजायज़ हैं और गुनाह कबीरा हैं। इन कामों को करने वाला दुनिया और आखिरत में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है। झूठी कसम खाने वाला मुनाफिकों में शुमार होता है। झूठी कसम खाने वाले पर खुदा की लानत होती है। एक दूसरी जगह बारी ताला का इरशाद है कि मैं उस बंदे को बड़ा माफ़ करने वाला हूँ जो गुनाहों से तौबा करे। एक हदीस में आया है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। हदीस पाक में आता है कि इस्लाम ऐसा मजहब है जो पिछले गुनाहों को ख़त्म कर देता है। तौबा कबूल होने की अलामत ये है कि इंसान फिर उन गुनाहों से बचने लग जाता है। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है, जहन्नुम में उसका जाना ऐसे ही मुश्किल है जैसे दूध का थनों में वापस जाना। जो बंदा गुनाहों पे रोता है उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्तों के पत्ते। आई थी जवानी 2 दिन निभाने के लिए, सब मस्ती में लुटा